حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں مہاجرین کا اہم کردار تھا۔ مہاجرین کو مہاجرین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان کی ہجرت کو ہجرت یا الہجرت کہا جاتا ہے اور یہ اسلامی تاریخ کی اہم واقعہ تھا۔ مہاجرین کی وجہ سے وہ مکمل اسلامی جماعت کو مدینہ میں قائم کر سکے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مدینہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک ایمانی اور اجتماعی جماعت کی بنیاد رکھنے کا اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مہاجرین کو مدینہ کی جماعت کے ساتھ اخوت اور فطرت کے رشتوں کا تعارف دلایا اور ان کی حقوق کی حفاظت کی۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امر مہاجرین کو مدینہ میں سکونت، معاشرتی ترقی اور اقتصادی ترقی فراہم کی گئی۔ مہاجرین کا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پھیلانے میں اہم کردار رہا اور وہ ان کی تعلیموں کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے میں مدد فراہم کرتے رہے۔ ان کی مدد سے اسلام کی تسلیم وسیلے میں اضافہ ہوا اور مسلمان جماعت میں اخوت فطرت کی بنیاد رکھی گئی۔ اسلامی تصور میں مہاجرین کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں اسلام کا پیغام پھیلانے میں کئی سال لگے اور مکہ کی مکمل سرحدی حکومت اسلام کی تسلیم کرنے سے روک رہی تھی۔ مہاجرین نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور وہاں آ کر اسلامی جماعت کو مدینہ میں قائم کیا۔ ان کی ہجرت کا اصل مقصد اپنے ایمان کی حفاظت اور اسلام کو پھیلانے کا موقع فراہم کرنا تھا۔ مہاجرین نے اپنی معاشرتی تنظیم کو مدینہ میں قائم کیا اور انہوں نے وہاں کی مسلمان جماعت کے ساتھ اخوت اور فطرت کے رشتوں کا تعارف دلایا۔ اسلامی تاریخ میں مہاجرین کو عظیم قدرتی بنیادیں فراہم کرنے والے افراد کے طور پر جانا جاتا ہے اور ان کا قربانی دین اور اسلام کو پھیلانے کا ذمہ داری سرانجام دینے والے حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ مہاجرین کے بغیر اسلام کی تسلیم وسیلے میں دیر سے ہوتی اور ان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ مسلمانوں کے لیے مہاجرین کا مفہوم آج بھی اہم ہے اور اسلامی تعلیموں کا حصہ ہے۔ مہاجرین کی قدر ان کی ہجرت کی عظیم مقصد یعنی اپنی ایمان کی حفاظت اور اسلام کو پھیلانے کے مشن کے لیے کی جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ اور تعلیم میں مہاجرین کو ایک مثال دی جاتی ہے کہ کس طرح ایک گروہ افراد اپنی ایمان کی حفاظت اور اسلام کو آگاہ کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ ان کی ہجرت اور مدینہ میں ان کی معاشرتی تنظیم کو قائم کرنے کی مثال دی جاتی ہے اور اسلام میں اخوت، فطرت کے رشتوں کی اہمیت اور مشترکہ تعاون کی بات کی جاتی ہے۔ آج کل مہاجرین کا مفہوم اسلامی تاریخ اور تعلیم میں نو آباد ہے اور مسلمان کو ان کی مثالوں سے اخوت، ایمان اور خدمت کی اہمیت کو سمجھنے کی توجہ دیتا ہے۔